خالد چشتی صاحب، آج کے بنو کے علاقے میر انشاء روڈ پر اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر حملہ ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی اللہ شہید ہو گئے۔ جولائی میں باجوڑ کے اسسٹنٹ کمشنر کو شہید کر دیا گیا۔ پھر 2 دن پہلے بلوچستان میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا۔ ہمارے آفیسرز شہید ہو رہے ہیں، ہم نے بارڈر بھی بند کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن طالبان رجیم کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں۔ کیا حتمی حل افغانستان کے اندر میسو سکیل پر ایک کلین اپ آپریشن ہے؟ جی بہت شکریہ شدیہ۔ دیکھیے ہمارا جو پاسٹ ہسٹری ہے افغانستان کے ساتھ وہ ہمیں کوئکلی دیکھنی پڑے گی۔ دیکھیے ہم نے فارملی جو ویزا انفورس کیا ہے افغانستان کے ساتھ 2016 میں کیا ہے، صرف 9 سال پہلے۔ اس سے پہلے کافی اتنی سختی بالکل نہیں تھی بارڈر پر۔ ایک بات، بہت سارے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، ٹریڈ بہت ہوتا تھا، آپس میں کولیبریشن تھی، فیملیز تھی، بہت زیادہ تھا۔ جب سے ہم نے یہ انفورس کیا ہے، ظاہر اس کے بعد اسٹرکٹ تو ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی 25,000 ایوریج گاڑیاں افغانستان کی طرف آتی جاتی ہیں دونوں طرف سے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے ٹرانسپورٹیشن کی، میسو سپلائی گڈز کی بھی ہوتی تھی، بہت ساری اور سپلائی چینز کی ہوتی تھی۔ تو اس کی گاب میں آپ نوٹ کریں کہ سارا ٹریڈ نہیں ہوتا تھا، بہت ساری اسمگلنگ ہوتی تھی، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی تھی، الیگل امیگریشن آ جاتی تھی یہاں پہ۔ تو ہم نے اتنے سال جو تھوڑا ریلیکس رکھا ہے وہ اس کی اب کہنا چاہیے کہ اب فزیکل شکل اب نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے سلیپر سیلز ہوتے ہیں جو دشمن آپ کے علاقے میں آلریڈی بنا چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ جو دہشت گرد ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ افغانستان سے آتا ہے، جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بارڈر سیل کر دیے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے جب دشمن آپ کے ہوتے ہیں وہ سلیپنگ سیل یا سلیپر سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں یہاں پر اپنے ایسے ایجنٹس کو جن کو ٹائم آنے پر ٹریگر کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ظاہر ہے وہ ہمارے ہی لوگوں کے اندر مل جل کر رہتے ہیں۔ اب کیونکہ نیبرہڈ واچ والا کانسیپٹ نہیں ہے، پرانے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گاؤں میں کوئی اجنبی آ کے رہ ہی نہیں سکتا تھا، سوچ ہی نہیں سکتے تھے آپ کے کوئی اجنبی آ کے رہ لے جس کو لوگ جانتے نہ ہو۔ اب آپ کے ساتھ والا گھر بڑے شہروں میں کون آتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہی علاقے میں ان لوگوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے، ہماری ہی سوسائٹی لوکیلٹیز میں آ کر رہنا شروع کر دیا ہے۔ اب ان کی ٹریسیبلٹی بہت ایک چیلنجنگ کام ہے، پہلی بات یہ، اور ہم نے ہمیشہ پناہ دی ہے، ہم یاد کرا کے تھک گئے ہیں۔ ایک اور ایلیمنٹ جو اس کے اندر شاجیہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے کہ بدقسمتی سے افغانستان کی حکومت اپنے آپ کو حکومت کے طور پہ ڈیل ہی نہیں کر رہی۔ وہ بیسیکلی ایک رجیم ڈیل کر رہی ہے، ایک پاور ہب کے طور پر ڈیل کر رہی ہے۔ ابھی تک وہ ٹیررسٹ یا ویپنائز قسم کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ہاتھ میں ملک کا کنٹرول بھی آ گیا، میجورٹی، اور سارے ملک کا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی حکومت ہوتی ہے تو وہ سٹیٹ لائک ایکٹ کرتی ہے۔ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لاز کی پاسداری کرتی ہے، نیبرہڈ کا خیال کرتی ہے، بائلیٹرل ریلیشنز کو امپروو کرتی ہے، پازیٹیو ٹریڈنگ کرتی ہے، ڈاکومنٹیشن کرتی ہے امیگریشن کو۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں کہ ایک سٹیٹ دوسری طرف ہو۔ جب ایسا جتھا ہو جو فورس کی بنیاد پر اپنی رٹ قائم کیے بیٹھا ہو، جس کا پورے افغانستان پر کنٹرول نہ ہو، جس کی مینجمنٹ نہ ہو، اس کی ڈپلومیٹک یا گورننس یا بیہیویئرل کیپیسٹی نہ ہو، تو جب آپ کی ان ساری چیزوں پر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر ایک ان یوزول وار ہو جاتی ہے، جس کو ایک نام نہیں دیا جا سکتا، کنونشنل ہے، بارڈر بند کریں گے ٹھیک ہو جائے گی، امیگریشن سختی کریں گے تو کی ہوگا۔ یہ ملٹی ڈومین کرنا پڑے گا، پریشر بلڈ کرنا پڑے گا، باقی ملکوں کو جو ہمارے نیبرز ہیں ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں وے فارورڈ یہ ہے کہ چائنا ہے، جیسے سعودی عرب ہے، روس نے آفر کیا ہے، ان کو بلا کر اکٹھے بیٹھ کر ایک مورل پریشر ہی صرف بلڈ کیا جا سکتا ہے۔ ملٹری لانگ ٹرم میں گوریلا وارفیئر کا سولوشن ہوتا نہیں ہے، اس کو انگیجمنٹ ہے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ، میرا خیال ہے یہی ہے۔ بالکل۔ اور سر، یہ ساری ڈیولپمنٹس ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب چند گھنٹے پہلے پاکستان اور افغانستان کے وفد کے درمیان سعودی عرب میں مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے قطر اور ترکی نے میڈییٹر کا کردار ادا کیا، لیکن معاملات حل نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے ہم نے خود کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب 3 بار افغانستان گئے، محسن نقوی افغانستان گئے، لیکن معاملات حل نہیں ہوئے۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جان بوجھ کر ہمیں وہ پروووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اس سب میں ایک ریاکشن دیں۔ جی، اس وجہ سے شجیہ کہ ان کو بہتر بارگیننگ چپ ملتی ہے، کیونکہ اب مئی کے واقعے کے بعد ہندوستان بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہے۔ ان کو چپنگ دینے کے لیے یا ایک ایسے پیکج یا جس کو کہتے ہیں نا ڈیل دینے کے لیے جس کو یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اپنی انسٹیبلٹی کے اندر سٹیبلٹی کی طرف نہیں کنورٹ کرتے، وہ کنورٹ کرتے ہیں اپورچونٹی کی طرف۔ یعنی کہ جتنا افغانستان انسٹیبل ہوگا ہمیں بہتر بارگین کہاں سے ملے گی، وہ انڈیا دینے کی پوزیشن میں ہے۔ چلے میں ایک اور بات کرتا ہوں، جیسے 2001 سے لے کے میں جو حکومت ہٹائی گئی تھی 2016 سے لے کے 2001 تک جو افغانستان کے میں اندر طالبان کی حکومت رہی تھی، پہلی حکومت، اس کے اندر ایک نہیں بلکہ 3 ملکوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا۔ اس میں پاکستان بھی تھا، یو اے بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا۔ ابھی آپ دیکھیے سوائے روس کے کسی نے نہیں ان کو قبول کیا ایز اے اسٹیٹ۔ کیوں نہیں کیا؟
جیسے میں نے کہا کہ ان کے گورننس ٹھیک نہیں ہے, ان کے رولز بائی لاز ٹھیک نہیں ہے, ان کی ڈپلومیسی ٹھیک نہیں ہے, ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, اور وہ اپنی کیپیسٹی نہیں دکھاتے کنٹرول کرنے کے لیے. تو جب آپ اتنی ارریسپانسبل, میں اسٹیٹ نہیں کہہ رہا, جب نہ ارریسپانسبل آرمڈ گروپ ہوں گے تو پھر لگا آپ کو آرمڈ گروپ ہی ڈیل کریں گے, کیونکہ آپ صرف کیش اینڈ کنورٹ انٹو ویلیو کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہاتھوں میں ٹول بنے ہوئے ہیں جو آپ کو یوز کر رہے ہیں. بدقسمتی سے دیکھیے, ہم نے تو آج کا نہیں, اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے سوویت انویژن سے لے کر بہت سارے ہزاروں افغانوں کو مدد کی جب وہ مہاجرین ہو کر آگے, ہم نے اس وقت نہیں دی. ایک اور بھی یاد رکھنا چاہیے, ہمیں 73 سے لے کر 79 تک 6 سالوں کے اندر 6 حکمران افغانستان کے بدلے تھے سوویت انویژن سے پہلے. اس کے اندر وہ بہت سردار داؤد تھے, ترکئی تھے, حفیظ اللہ امین تھے, نجیب تھے, یہ سب کے سب حکومت میں تھے اور قتل کر دیے گئے یا ہٹا دیے گئے. اس وقت اتنا ظلم ہوا تھا کیونکہ یہ کمیونسٹ اورینٹیڈ حکومتیں تھی ساری کی ساری, تو لاکھوں افغانستان کے لوگ اس وقت بھی آئے تھے, ہم نے ان کو بھی پناہ دی تھی. تو ہم تو پچھلے 50 سے 60 سالوں سے ان کی ہوسٹنگ کر رہے ہیں. ہمیں اور لوگوں کو ڈالنا پڑے گا اور ملکوں کو ڈالنا پڑے گا. جیسے میں نام لے رہا ہوں, چائنا بہت بڑا ایک فیکٹر اس لیے پلے کر سکتا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں وہ فائنینشیل انسینٹیو وہ بھی دے سکتا ہے. جو پہلے ہی وہ دے رہا ہے, وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ٹرین کا رستہ نارتھ کی طرف دے دیتے ہیں, سی پیک میں شامل کر لیتے ہیں, چاہ بہار میں ہیلپ کر دیں گے. مطلب بہت سارے پروجیکٹس میں وہ ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے ان کو فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ اس وقت یونیلیٹرل انڈیا بہت بڑا انسینٹیو دے رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو پا رہے. امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل گارڈ پر حملہ ہوا, اس میں افغان شہری ملوث نکلا. پھر تاجکستان میں 3 چینی شہریوں پر ڈرون اٹیک ہوا, اس میں بھی افغانستان ملوث ہوا. نہ صرف یہ بلکہ تازہ شیلنگ میں مزید 2 چینی شہری ہلاک ہو گئے. عالمی جریدے یوروشیا ریویو نے اپنی تازہ رپورٹ میں افغانستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گرد سرگرمیوں کو دنیا بھر کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے. Isn't it a fact کہ جب تک موجودہ رجیم ہے تب تک یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے؟ افغانستان ہماری انٹرنل کمزوریاں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو کریکس ہیں اور اگر لوگوں میں ڈیپریویشن ہے, لیک آف ایجوکیشن ہے, لیک آف انفراسٹرکچر ہے, کاروبار کی وہ سہولتیں نہیں ہیں, تو وہ یہ میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ انڈر پریویلیجڈ ہیں. ہمیں اپنے ان ہاؤس بھی کرنا پڑے گا, اور لانگ ٹرم, اور آج کا نہیں ہے, ہمارے 70-80 سالوں سے وہ ڈیولپمنٹ بلوچستان میں نہیں ہو پاتی انفارچونیٹلی جو باقی صوبوں میں ہوتی ہے, اور اسی طرح کے پی کے پہ بھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی جو ہمیں اپنی انٹیگریشن کرنی پڑے گی. چلیں میں ہسٹری سے آپ کو ایک ریفرنس دے دیتا ہوں. انگریز جب اس ایریا میں تھے, ہندوستان میں تھے, تو افغانستان کو ان کو کیسے مینج کیا تھا, وہ خود نہیں کرتے تھے. ایئر 1800 میں انہوں نے مختلف رولز دیے ہوئے تھے. کوئی خیبر رائفل تھا, کوئی چترال اسکاؤٹ تھے, چاغی ملیشیا تھے, ساؤتھ وزیرستان اسکاؤٹ تھے. یعنی اسکاؤٹس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ لوکل جو لینڈ لارڈ ہوتے تھے, لوکل وڈیرے ہوتے تھے, ان کو اپنی ایک ملیشیا یا اسکاؤٹ بنانے کی اجازت دیتے تھے. انہی میں سے وہ سربراہ چنتے تھے. دوسرے لفظوں میں وہ سٹیک ہولڈر ہوتے تھے. یہ 1800 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر 1907 میں وائس رائے کروز تھے یہاں پہ انگلینڈ کے, انہوں نے یہ سب کو املگمیٹ کر کے فرنٹیئر کور بنا دیا. فرنٹیئر کور کا بھی یہی مطلب تھا کہ فوج سے وہ رابطہ, اور آج بھی فرنٹیئر کور ہے. تو وہ کہتے کیا تھے جنرل وائس رائے, وہ کہتے تھے لیٹ دی اونرز آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونرشپ ہے جی وہی اپنا علاقہ بھی صاف رکھیں. اگر میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں, آپ کے علاقے میں کانٹریکٹ کرتا ہوں, ڈیل کرتا ہوں, تو پھر ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کرنے کی, دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی, مینج کرنے کی سب کوئی آپ کی ہوگی. تو وہ لوکل لوگوں کو انیبل کر کے ان کو انوالو کرتے تھے, ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیتے تھے. ان کو پتا ہوتا تھا کہ میں نے 500-5000 لوگوں کو یا نوکریاں دی ہوئی ہیں, تو میں نے اگر لا اینڈ آرڈر نہ رکھی تو انگریز مجھ سے وہی یہ پرویلیج واپس لے لیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر تھے. تو 1907 سے آج تک ہماری فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے آلموسٹ, آپ نے دیکھے 115 سال ہو گئے ہیں. تو ہمیں لوکل لوگوں کو, لوکل سٹیک ہولڈرز کو, جرگوں کو, ان کو انوالو کر کے میرا خیال ہے اپنا ان ہاؤس کریں, اور اس کے بعد ظاہر ہے اسی چیز کو جس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہماری کمزوریوں کو, وہ بھی ڈینائی کریں گے انشاءاللہ. اور ایکسٹرنلی بھی ہمیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ سوویت یونین کو انگیج, رشیا کو انگیج کریں, چائنا کو انگیج کریں, سعودی عرب کو انگیج کریں, اور ایک بلڈ کریں ایک محاذ ان کے خلاف کہ یہ ایتھیکلی لو مورل ویلیوز پر آپریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک سر. ویسے بھی طالبان انٹرنلی بھی ہم دیکھیں تو کافی حد تک ڈیوائیڈڈ ہیں. کابل اور کندھار گروپس میں تو واضح اختلافات ہیں, اور اب جب چائنا, امریکہ کے ساتھ ساتھ اب سینٹرل ایشین کنٹریز بھی اس میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں, انوالو ہو گئی ہوئی ہیں, تو اس کا طالبان رجیم پر کتنا اثر ہوگا؟
یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ طالبان ڈیوائیڈڈ ہیں اور امن نہ ہونے کی بھی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان ہے افغانستان کے TTA جو ہیں ان کا سارا کنٹرول نہیں ہے افغانستان پر. یہ ایک دھڑے ہیں, پاور ہبز ہیں, ہر ایک کے پاس ویپنائزڈ سولجرز ہیں, فٹ سولجرز ہیں, جس کے پاس زیادہ ہیں, جس کا انفلوئنس زیادہ ہے, جس کے پاس ماڈرن ویپن ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے. افغانستان کے طالبان یہی کر رہے ہیں. نمبر 1 یہاں پہ تقریباً 21-22 کے قریب دھڑے ہیں. میجر دھڑے کندھاری گروپ 2 میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک کندھاری بہت زیادہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے جو ہمیں 1400 سال پہلے بھی وہ مذہب نہیں پڑھایا, وہ اتنے فنیٹک ہیں. ایک نسبتاً کم ہے, وہ تھوڑے ماڈرن ہیں ود ان دیم. پھر کندہار کے علاوہ کابل کا اپنا گروپ ہے, پھر احمد شاہ مسعود کا بیٹا کر رہا ہے, پھر گلبدین حکمتی آ رہا ہے. یعنی گروپ سب گروپس ہیں. اور بائی دا وے ایک اور میں دلچسپ بات ظاہر ضرور مینشن کرنی چاہیے کہ یہاں بہت سارے ریجنل ملکوں کی اپنی انٹرسٹ بھی ہیں. بائی دا وے ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری مدد کر رہا ہے یا جو ٹیبل پر بیٹھے گا اس کا اپنا افیلیشن کوئی نہیں ہوگی. یہاں میں نام لیے بغیر کہوں گا کہ یہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی افیلیشن ہے. کوئی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی دوسرے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیے ایک آخری جملہ امپورٹنٹ اس بات پہ یہ ہے, ہندوستان تھرو آؤٹ جب تک امریکن یہاں تھے وہ ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہا تھا, احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو کر رہا تھا, احمد مسعود کر رہا تھا. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ طالبان نے اب ٹیک اوور کر لیا ہے, مئی میں ان کو ہندوستان کو جو یہاں سے شکست ہوئی ہے, جو بھی نتیجہ نکلا, انہوں نے اپنی ساری لائلٹی ناردرن الائنس کے ساتھ چھوڑ کے پریزیڈنٹ طالبان کے ساتھ کر لی. ملا متقی کو بلا لیا انڈیا, ان کو دورہ کرایا, خواتین کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی. اور ملا متقی وہی تھے جو 9 سال کی عمر تک پاکستان رہتے رہے تھے. یہیں سے جوان ہو کر پچھلی حکومت میں جو 1996 میں طالبان کی بنی تھی انفارمیشن اور کلچر منسٹر بنے تھے. تو وہ تو سب کچھ انہوں نے بھلا دیا, کیونکہ انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ فیسلٹیز اتنی دی, ان کو بارگین ٹول کے طور پہ استعمال کیا گیا. انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو جب تک یہ سٹیک ہولڈر ایک دوسرے کو پش اینڈ پل کرتے رہیں گے, میرا خیال امن نہیں ہو سکے گا. ہمیں ایک بگر, جس کو کہتے ہیں ایک یونیفائڈ الائنس بنانا چاہیے, دوسرے ملکوں کو انگیج کر کے ریئلائز کرانا چاہیے کہ یہ ریجنل ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا اوور آل ایگزیکٹلی, اب تو ویسٹ بھی ایگزیکٹلی اب تو ان کی بھی پالیسی اسٹرکٹ ہونا شروع ہوئی ہے. US میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اب جتنے بھی افغان وہاں پہ ہیں ان کے لیے ویزاز کی پالیسیز بڑی اسٹرکٹ ہو رہی ہیں.